السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم کی کہانی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی ایک یاد دہانی ہے کہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ ہمیشہ مہربانی اور احترام سے پیش آنا چاہیے، چاہے ان کی سماجی حیثیت یا جسمانی صلاحیتیں کچھ بھی ہوں۔ عبداللہ بن ام مکتوم کا شمار ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی خدیجہ بنت خویلد کے چچازاد بھائی بھی تھے۔ نابینا ہونے کے باوجود عبداللہ ایک دیندار مسلمان تھے جو ہمیشہ اسلام کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بااثر سرداروں کے ایک گروہ سے خطاب کر رہے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اب سے ایک سوال کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ پھیر لیا اور انہیں نظر انداز کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے رہنماؤں کو اسلام قبول کرنے کی امید کر رہے تھے اور وہ ان کے ساتھ اپنی گفتگو میں خلل ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو ناپسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آباسہ کی پہلی 10 آیات نازل کی جن میں عبداللہ سے منہ موڑنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزنش کی گئی۔ ان آیات نے پیغمبر کو سکھایا کہ وہ ہر ایک کے ساتھ سلوک اور احترام سے پیش آئیں، چاہے ان کی سماجی حیثیت یا جسمانی صلاحیتیں کچھ بھی ہوں۔ آیات کا ترجمہ و مفہوم کچھ یوں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، اور تم کو کیا خبر، شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا وہ سمجھ جاتا تو تمہارا سمجھانا اسے فائدہ دیتا۔ اب وہ جو پرواہ نہیں کرتا سو اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں۔ اور وہ جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو اس سے تم بے رخی کرتے ہو۔ دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو اسلام کی طرف رہنمائی فرماتے تھے۔ اس واقعہ کے دوران انہوں نے اپنی پوری توجہ قریش کے قائدین کی اسلام کی طرف رہنمائی کی امید کے ساتھ وقف کر دی اور اس وجہ سے اس نابینا شخص کو نظر انداز کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے ساتھ ہمیشہ شفقت اور احترام سے پیش آتے۔ وہ اکثر عبداللہ کو عاجزی کے ان الفاظ میں سلام کرتے: خوش آمدید اس کو جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ملامت کی۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نے اسلام کے ابتدائی ایام میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ مدینہ کے مؤذن میں سے ایک تھے اور رسول اللہ کی غیر موجودگی میں نماز کی امامت کے ذمہ دار بھی تھے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کی کہانی ایک یاد دہانی ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ سلوک اور احترام سے پیش آنا چاہیے۔ کسی کی سماجی حیثیت یا جسمانی صلاحیتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ عزت اور احترام کے ساتھ برتاؤ کے مستحق ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ اپنے عبداللہ ابن ام مکتوم کی کہانی کے بارے میں کچھ نیا سیکھا ہوگا۔